ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہ. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا الطاف حسین اور ایم کیو ایم جو ہے ان کا ایک ٹیرر تھا کراچی کے اندر. وہ اسی ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں جس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی تھادی ہے, اور پاکستانی میڈیا اس وقت بھی بے خوف و خطر تو نہیں خیر کہہ سکتے, جان جوکھوں میں ڈال کر رپورٹنگ کیا کرتا تھا. اسی زمانے میں رپورٹ کیا پاکستانی میڈیا نے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا وہ بدترین ثانیہ جس کے اندر 264 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے, زندہ جلا دیے گئے. اور یہ بھتہ مافیا کی کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم کے راج کی بدترین مثال تھی جو انسانی آنکھوں نے دیکھی, انسانی تاریخ نے اس کو ریکارڈ کیا اور سب لوگ تماشا دیکھتے رہے. کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں تھا, کوئی ان کی قیادت پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا. پاکستانی میڈیا واحد اینٹی تھا جو ان کے جرائم کو, بھتہ کے جرائم کو, لسانی فسادات کو, ان کی دہشت گردی کو ایکسپوز کیا کرتا تھا ایٹ دا کاسٹ آف ایوری تھنگ, ایون ایٹ دا کاسٹ آف دیئر لائفز. اور چینلز جو تھے انہوں نے بہت سٹینڈ لیا کراچی کی عوام کے لیے. یہ جو واقعہ ہوا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا, اس میں بھی انصاف 8 سال بعد ہوا ہے آج, جب یہ جو ان کے مجرم ہیں, مرکزی مجرم رحمان بھولا اور زبیر چریا, دونوں کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, جو obviously اگین بتا دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی تھادی ہے. ان کو اس وقت اس قتل کے جرم میں 264 مرتبہ سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ رؤف صدیقی, حسن قادری, ڈاکٹر عبدالستار, ادیب خانم, ان کے خلاف تقاضا جو ہے جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا, ان کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ واقعہ سائیکلوجیکلی نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ثانیہ تھا. اس نے بہت چیزوں کو ایکسپوز کیا, نہ صرف وہاں پہ جرائم کو, نہ صرف وہاں پہ بھتہ مافیا کو, نہ صرف وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے نہ ہونے کو, بلکہ اس کو بھی کہ وہاں پر ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہی نہیں تھا. اگر آج کا کوئی واقعہ نیچرلی بھی ایکسیڈنٹلی بھی ہو جائے تو وہاں پہ کوئی ایگزٹ سسٹم ہی نہیں تھا. تو آج بھی بلدیہ ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں وہ سب سے بڑا مطالبہ کرتے ہیں وہاں کے جو مالکان ہیں جن سے بھتہ سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا, ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے, ان کو سزا دی جائے کہ جنہوں نے ایمرجنسی میں اس طرح کے حالات کے لیے, خیر یہ تو آگ منظم طور پہ لگائی گئی جس کے اندر ایم کیو ایم شامل تھی, لیکن اگر ایکسیڈنٹلی واقعہ بھی ہو جائے تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا, یہ ایگزٹ کا کوئی رستہ نہیں تھا کہ لوگ اپنی جان بچا سکیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بیورو چیف ہیں کراچی سے اسلم خان صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسلم صاحب, یہ جو 2 بندے رحمان بھولا اور زبیر چریا کو تو پھانسی کی سزا ہو گئی, آپ کے خیال میں اصل مجرموں کو سزا ملی ہے؟ یہ لوگ تو صرف آپریشنل تھے جنہوں نے آگے جا کے یہ کام کیا, جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے سب کچھ کیا, ان کے متعلق وہاں تک بھی قانون پہنچ سکا یا نہیں؟ اسلم صاحب دیکھیں, ابھی تک قانون وہاں پر نہیں پہنچ سکا. جو مرکزی کردار ہیں اس سارے معاملے کے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے. ایک جو سب سے بڑا نام اس میں لیا جاتا ہے وہ حماد صدیقی صاحب کا لیا جاتا ہے, جو کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے, اور ان کا کہنا جو زبیر بھولا اور زبیر چریا اور رحمان بھولا, ان کا بھی کہنا ہے کہ حماد صدیقی کے کہنے پر یہ جو ہے وہ کارروائی کی گئی تھی اور انتہائی منظم. وہ اپنی جگہ ایک طرف معاملہ رہا کہ ایگزٹ نہیں تھے, لیکن ساتھ ساتھ جو معاملہ رہا کہ جو فائر بریگیڈ تھی اس میں بھی اتنی اہلیت اور صلاحیت نہیں تھی کہ اگر فیکٹری اس طرح آگ لگائی جاتی ہے منظم انداز میں تو اس کو بجھا سکیں. ساتھ ساتھ جس طرح ایک کارروائی کی گئی اور جن کی ایما پر کی گئی تو ان تک ابھی تک کوئی, جسے ہم کہیں کہ ایک ٹھوس کوئی کارروائی نہیں دیکھنے میں آئی ہے. ان کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا. 265 بار مجموعی طور پر 264 افراد اس واقعے میں ہوئے تھے, اور ایک واقعے میں دہشت گردی پھیلانے کا ایک سزائے موت دی گئی ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ کیا وہاں تک پہنچے, وہاں تک بالکل نہیں پہنچے. ایک بار پھر ان کے جو ہے وہ مفرور قرار دیا. اسلم صاحب, یہ حماد صدیقی کہاں پر ہے؟ ملک سے مفرور ہے یا روپوش ہے؟ کیا اس کی کیا سٹیٹس ہے حماد صدیقی کا؟ دیکھیں, اس وقت تو سٹیٹس یہ ہے کہ مفرور ہے. یہ اس کے حوالے سے جو عدالت نے بھی مفرور قرار دیا ہے, ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں. ایک اطلاعات یا ہم کہیں کہ جو ایک غیر تصدیق شدہ یہ باتیں ہوتی رہی سامنے کہ وہ اسے پاکستان لایا گیا, لیکن جس طرح دیگر ملزمان ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے ہوں یا جس طرح عزیر بلوچ کو سامنے لایا گیا ہے, ابھی تک حماد صدیقی کو سامنے نہیں لایا گیا. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح بات کی تھی کہ جو تعلق اگر ہم بات کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ سے رہا, حماد صدیقی ہو, زبیر چریا ہو, رحمان بھولا ہو, لیکن جس کا اب خود ایم کیو ایم نے قطعی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کہ رؤف صدیقی جب بری ہوئے ہیں اس کیس سے تو ایم کیو ایم کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر حماد صدیقی اس میں مجرم ثابت ہو جائیں تو انہیں جو سزا دینی ہے وہ ایم کیو ایم کا تو کراچی کے اندر کسی بھی جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کمال ہے, اور obviously ہر گورنمنٹ ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے وزارتوں میں لے کے کابینہ میں بٹھا کے, وہ تو خیر ایم کیو ایم کی بات تو رہنے دے. ایک سوال میں اسلم صاحب سے اور کرنا تھا کہ جو لواحقین ہیں ان کو اپنے حقوق کے لیے کمیٹی تک بنانی پڑی, تو کیا ان کو کمپنسیشن حکومت یا اس فیکٹری مالکان کی طرف سے ملی یا بالکل نہیں مل سکی ابھی تک؟
نہیں معاوضہ ان کو ملا تھا. اگر ہم دیکھیں کہ سابقہ جو حکومت تھی اس میں ان کو معاوضہ ملا گیا تھا, لیکن جس طرح وہ فیکٹری مالکان سے وہ ابھی مزید بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں. میں زخمیوں کی بات کروں گا کہ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں وہ امداد نہیں مل سکی. ایک جرمنی کی ایک این جی او تھی, اس نے بھی امداد ان کو دی تھی. بہت شکریہ اسلم خان صاحب. آج کا بڑا اہم ڈیولپمنٹ سانے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا جو معاملہ ہے اس کا 8 سال بعد جو ہے, 4 سال تو یہ کیس ہی پینڈنگ رہا. پاکستان میں انصاف جو ہے وہ اتنے آبویس واقعات جو ہے ان کا بھی ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ان کا جانا, ان کی واپسی, ان کی جیل, ان کا اے پی سی کے اندر خطاب, یہ سب پاکستان کی سیاست کا اہم ترین فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے کل 20 ستمبر سے لے کے اب تک, بلکہ اس سے بھی پہلے سے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وفاقی حکومت پر کورٹ بہت بھرم ہوئی. انہوں نے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, نواز شریف سزا یافتہ ہے, ان کی حاضری وفاقی حکومت یقینی بنائے. وفاقی حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی. وفاقی حکومت کے پارٹ پر بہت بڑی کوتاہی ہے, بہت بڑا لیپس ہے. ہائی کورٹ نے کہا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا آرڈر ہم نے نہیں دیا تھا, اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. اور یہ نام ای سی ایل سے, اسی نے اس کا نام ای سی ایل سے نکالا, ان کا نام. لاہور ہائی کورٹ نے نام ای سی ایل نکالے حکم نہیں دیا. انہوں نے طریقہ کار طے کیا تھا. جب وفاقی حکومت نے نواز شریف نکالا تو عدالت کو آگاہ کر دینا چاہیے تھا. حکومت نے اس عدالت میں کوئی درخواست دائر نہیں کی کہ ہم ایک سزا یافتہ شخص کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں. ہم کوئی حکم نہیں دیں گے ملزم کی حوالگی کا معاہدہ کریں, یہ وفاقی حکومت کی جوابدید ہے, وہ جو بھی کرے. وفاقی حکومت نے نام ای سی ایل سے نکالا ہے تو واپس لے کر بھی ان کو آنا ہوگا. بات یہ ہے کہ کل جب سے 20 ستمبر سے کی سپیچ کی ہے نواز شریف صاحب نے, اور انہوں نے obviously اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ ہیڈ آن لیا ہے, تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں آپ حکومت میں ہوتے ہیں, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں, خواہ وہ زرداری صاحب ہوں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ہر مشکل کام کرواتے ہیں. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, فیض آباد دھرنا ہوا, یہ ڈسپرس نہیں کر سکے, ڈیل نہیں کر سکے. جنرل فیض کو نواز شریف صاحب بیچ میں لے کے آئے اور کہا کہ اس کو پیسفلی جو ہے معاملے ختم کیا جائے. اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ کورٹ نے جب بات کی تو انہوں نے سارا مدعا جو ہے وہ کرٹیسزم جنرل فیض بھی ڈال دیا, حالانکہ لانے والی ان کو جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. یہاں پر دھرنوں کا مسئلہ شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ تھی, یہاں پہ دھرنوں کا مسئلہ ہوا. دھرنوں کے اوپر آپ نے فوج کو خود پرائم منسٹر نے ملوث کیا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے توثیق کی ٹویٹ کر کے کہ ہمیں سہولت کاری کرنے کے لیے, اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے عمران خان طاہر القادری سے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے. تو یہ جب آپ خود پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس چل کے آتے ہیں, اور یہی حال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے 10 گنا زیادہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپنی غلطیوں کو بھی اس طرح تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول ہے کہ آپ خود چل چل کے ان کے پاس حکومت جاتی ہے کہ اب یہ آئی پی پی کا مسئلہ ہے ہمارا حل کرا دیں, اب یہ ندی نالوں کا مسئلہ ہے ہمارا حل کرا دیں, اب یہ فلاں مسئلہ ہے ہمارا حل کرا دیں, اب سعودی عرب کا مسئلہ ہے ہمارا حل کرا دیں. تو آپ خود چل چل کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو بات کی, یہ باتیں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, یہ ہندوستان میں جا کے کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی یہ تو پاکستان کی اپوزیشن کا وتیرہ رہا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایسی تیسی کرتی ہے, خواہ وہ عمران خان ہو یا نواز شریف صاحب. اور یہ بڑی زیادتی ہے کیونکہ آپ فوج سے کام بھی لیتے ہیں سارے, کیونکہ آپ نااہل ہوتے ہیں, انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں یا کر نہیں پاتے, اور جب آپ پاور میں نہیں ہوتے تو پھر آپ اپنی الیکشن کی ناکامی کا ذمہ داری تلاش کرتے ہیں, اپنے اوپر ڈالنے کے بجائے آپ فوج پہ ڈالتے ہیں. اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو نہیں سکتی. میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, علی نواز ایوان صاحب, سینیٹر مصدق ملک صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, بہت وارم ویلکم آپ کو. اگر میں کوئکلی پہلے اظہر جاوید صاحب سے رائے لے لوں, مصدق صاحب کہ لندن میں ہو کیا رہا ہے بیسیکلی, نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. اظہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کامران صاحب آ رہی ہے. اظہر صاحب سب سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا پروگرام میں, ہمیں تو وہم و گمان میں تھا کہ نواز شریف صاحب نہ صرف واک کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا جو آفس ہے اس کو پولیٹیکلی ایکٹیو بھی کر دیا ہے. تھوڑا بتائیے جو نواز شریف صاحب کی سپیچ ہے یہ تیار کرنے میں ان کی کس نے مدد دی وہاں پر, یہ انہوں نے خود تیار کی, اس کا منشا کیا تھا, اور اس وقت ان کی کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ لندن سے آپریٹ کریں گے اور واپس پاکستان نہیں آئیں گے؟ جناب جی کامران صاحب بہت شکریہ. میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں بالکل وہی جگہ, اگر پیچھے آپ دیکھ سکیں تو حسن نواز صاحب کا آفس ہے, اور یہیں سے وہ تقریر ہوئی تھی. اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف صاحب اسی آفس کے اندر موجود ہیں اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے یہاں جاری رکھتے ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے جو تفصیل تھی پہلی دفعہ بتائی, جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی میاں محمد نواز شریف کی, تو وہ آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس جو پہلے ہی اس کے بارے میں جو ڈیلی
डेली तो नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन उनका आना ऑफिस होता था, वो अपने काम कर रहे थे। फिर जो तकरीर हुई, तकरीर के बाद भी उनके जो मुख्तलिफ लोगों से जो मुलाकातें हैं, जो सिलसिले हैं, तो वो फुल्ली तौर पर यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर राब्ते उनके पार्टी को वो अमली तौर पर वो कमांड यहाँ से कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का रोल इस वक्त सानवी हैसियत अख्तियार कर चुका है। वो पूरे तमाम मामला सुबह आके यहाँ देखते हैं, अपनी पार्टी के मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से बात होती है, जो अपोजिशन लीडर से उनसे राब्ते थे, आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ का रोल सानवी हो चुका है, ये इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपको मतलब ये कि जो पहले वो एज ए पार्टी प्रेसिडेंट थे, अब उसकी जो प्रेसिडेंटशिप है या जो मामलात हैं जो दीगर पार्टी के, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद देख रहे हैं। वो खुद अपनी अमली तौर पर तमाम वर्कर से राब्ता भी रख रहे हैं, और जो एक राब्ता अवाम मुहिम है वो भी तकरीबन शुरू हो चुकी है। अपने वर्कर्स के साथ जो उनके राब्ते हैं वो हो चुके हैं, और जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे ज्यादा राब्ते और ज्यादा मुलाकातें भी होंगी। जहां तक मेरी इतलात है कि जो पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो भी लंदन आना चाह रहे हैं, और यहाँ पे बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस और मुशावरत भी होने जा रही है। तो एक दफा फिर लंदन जो है सियासी सरगर्मियों का मरकज हमें बनता नजर आएगा। अगर जावेद साहब आपके नजदीक अब नवाज शरीफ साहब अगले 3 साल कम अज कम लंदन से ऑपरेट करेंगे और लंदन से पॉलिटिक्स करेंगे, आप ये कह रहे हैं? आपको ये लग रहा है? नहीं, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक अगले 3 महीने वो यहाँ से ऑपरेट करेंगे, और जनवरी 2021 में जो इतलात है, दिसंबर जनवरी 2021 में, जनवरी या फरवरी वो यहाँ से जाएंगे। उनका शॉर्ट टर्म जो सिलसिला वो यहाँ पे रखा गया। मुझे यहाँ पे जो सोर्सेज हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस जाने के लिए ये जो सिलसिला जो जनवरी तक टाइम दिया गया है, जब तहरीक मुकम्मल तौर पर बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी हो, तो तब जाएंगे। बहुत शुक्रिया, यानी अपनी मर्जी से आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जावेद आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे। अली नवाज जमान साहब, कोर्ट आप पे बड़ी भरम है, वो कह रही है आप ही ने बाहर भेजा, आप ही वापस लेके आएंगे, आप वापस ला पाएंगे उन्हें? जी, कोर्ट की ये आ जाए हैं चीज़ें, पर कोर्ट साथ ये भी कह रही है मफरूर हैं, कोर्ट ये भी कह रही है इनकी हाजिरी बहुत ज़रूरी है, कोर्ट सब चीज़ें कह रही है। और अगर आपको उस वक्त की प्रोसीडिंग्स याद हो तो कोर्ट की ये भी आया था कि आप ज़मानत देते हैं कि नवाज शरीफ साहब 2 दिन तक ज़िंदा रहेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, हमने तो उनके ऊपर 7 अरब रुपया जो उनके ऊपर था करप्शन चार्जेस, उसको हमने कहा था कि उनको वो बॉन्ड की सूरत में उनको किसी न किसी तरह गारंटी करके जाने पड़ेंगे, पर वो 5 रुपए के एफिडेविट के ऊपर वो चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कोर्ट कह सकती है, कोर्ट की हम एहतराम करते हैं, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आएंगे। एक मुश्किल काम है, एवन फील्ड बैठे हुए हैं जिसकी वो पिछले 3 साल में जिसके मनी ट्रेल नहीं दे सके, जिसको वो ओन नहीं कर सके, असेंबली में तकरीर की, JIT में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, मनी ट्रेल दे नहीं सके, आज वहीं बैठे अपनी सियासत कर रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह। अली साहब, ये जो कल 20 तारीख को हाई मॉरल ग्राउंड पे वो तकरीर करते हैं, हाई मॉरल वैल्यूज वो ले रहे हैं, तो उन हाई मॉरल वैल्यूज और हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर उनको वापस भी आना चाहिए। उनको कोर्ट भगोड़ा कह रहा है, अच्छा नहीं लगता। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और कोर्ट जब किसी को भगोड़ा के, किसी को मफरूर के, तो पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होती है। तो मेरे ख्याल को पाकिस्तान की इज्जत को सामने रखते हुए, पाकिस्तान का इज्जत का एहतराम करते हुए फिर फौरन को खुद वापस आ जाना चाहिए। राइट, पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है, मुसद्दिक मलिक साहब, वापस उनको आ जाना चाहिए। यानी कि शायद अली भाई कह रहे हैं कि हम तो ला ना सकें, लेकिन आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की बदनामी होने से बचाएं, उनको आप वापस आ जाएं। भेज दिया उन्होंने, लेकिन वापस नहीं ला पाएंगे शायद ये। कि वो तो आज आपको अदालत ने बता दिया कि किसने भेजा है। हाँ, वो तो कह रहे कोर्ट ने कह दिया, और ये भी बता दिया कि किसने उस लिस्ट से निकाला है, ECL से वगैरह वगैरह। और ये तो आपको याद ही होगा कि कैसे कस्में खाई थी काबीना के सामने इमरान खान ने कि मैंने तसल्ली की है, मैंने अपने वो डॉक्टर फैसल को भेजा, मैंने ताहिर शमसी को भेजा, मैंने बोर्ड बनाया, और उनकी वो जो वजीर हैं सेहत की वो आज भी अपनी बात पे कायम है। ये तो खैर आपको सब पता है। मनी ट्रेल का भी मेरे ख्याल में अब इनको बात छोड़ दें। मेरा सवाल कुछ और है, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं बेसिकली, जिस तरह हमारे रिपोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं वहाँ के ब्यूरो चीफ, कि अब शहबाज शरीफ से पार्टी उन्होंने टेक ओवर कर ली। पार्टी पहले भी उनके साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब वो कोई एक्टिव नहीं थे तो कोई डिफरेंस नजर आ रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब वहां से ऑपरेट करने का ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ तो जेल है। देखिए, सबसे पहले मैं जो अहम बात करने लगा था वो ये अपने भाई के लिए करने लगा था, अली मोहम्मद के लिए, कि अब इनको मनी ट्रेल की बातें छोड़ देनी चाहिए। अब तो इन्होंने कहा मनी ट्रेल मांगने की जरूरत नहीं है,
جب خود کہہ دیا وزیر اعظم نے کہ کسی چیز کے لیے منی ٹریل کی اب ضرورت نہیں ہے تو پھر اب منی ٹریل کا ذکر کریں گے تو اپنے آپ کو بار بار امبیرس کریں گے. یہ پتہ نہیں آپ کس کیس کی بات کر لیکن چلیں میں نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا, میں نے ویسے کہا ہے کہ آپ کا ایک لٹمس ٹیسٹ, آپ نے خود ہی کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو آج کے بعد منی ٹریل تو یہ مانگنے کے لیے کوئی لوگ بڑے حیران ہو گئے, پتہ نہیں آپ کس کیس کی بات. میں بھی حیران ہوں کہ آپ کس کیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میں نے بنیادی طور پہ میں کہیں نہیں جانا چاہ رہا بھائی, میں آپ کو بلکہ وہاں جانے سے روک رہا ہوں. جی میں روک رہا ہوں, آپ کو آگ سے بچا رہا ہوں. جی میں روک رہا ہوں, بڑی آپ کی ذرا نوازی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا, جو پہلے سلسلہ چل رہا تھا بالکل اسی طرح چل رہا ہے. پہلے بھی جب نواز شریف صاحب کوئی ڈائریکشن دیتے تھے پوری پارٹی اس پہ چلتی تھی, آج بھی سلسلہ وہی ہے. شہباز صاحب پہلے بھی صدر لیکن آپ لندن سیاست کریں گے یہ تھوڑا ہمیں بتائیں. دیکھیں ابھی آپ کے انہوں نے خود ہی بتا دیا آپ کے جو وہاں پہ, لیکن میں آپ سے پارٹی تو آپ کی ہے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں. کر رہا ہوں آپ ایگری کرتے ہیں. میں بتانے لگا کہ وہ جیسا کہ انہوں نے خود آپ کو بتایا, اگرچہ آپ نے ان کو کہا کہ کتنے سال رہیں گے تو انہوں نے کہا نہیں, ان کی سرجری سکیجول ہو رہی ہے کیونکہ اب کورونا کا زور ٹوٹ رہا ہے. ان کی سپیچ ایسی تھی کہ لگ نہیں رہا کہ واپس آئیں گے وہ, جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلے گئے. یہ تو اب آپ کے اور آپ کے کورسپونڈنٹ کے درمیان ہے گفتگو, جنہوں نے آپ کو کہا ہے. اس لیے تو میں آپ سے نیوٹرل رائے لے رہا ہوں کہ آپ اصرار کے باوجود آپ نے اصرار کیا کتنے سال بتاؤ یار, کتنے 3 سال. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں بھائی 3 مہینے. سر یہ سرجری کے بعد جیسے ہی ریکور ہوتے ہیں, سرجری ان کی سکیجول ہو رہی ہے, وہ واپس تو پھر جیل ہے نا عمران خان صاحب کی. جیل ہے تو پہلی مرتبہ ہے, پہلے بھی. یہ جو اعلامیہ ہے یہ تو بڑا خطرناک اعلامیہ ہے, جس میں آپ نے کچھ زیادہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی مصنوعی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے استحکام بخشا, الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے مسلط کیا, اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بھرتے ہوئے عمل دخل گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. دیکھیں آپ نے ابھی ذکر تو کر دیا وہ عمران خان صاحب کی, کوئی ہندوستان میں بھارت میں بیٹھ کے جو انہوں نے بیان دیا تھا, آج تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھارت کا اخبار یہ چلا رہا ہے, جو بھارت میں بیٹھ کے بیان دیا تھا ہے کلپ. جی ہے تو چلائیں جی. عمران خان صاحب نے جو بھارت میں بیٹھ کے بات کی تھی, چلائیں. آپ کی ذرا نوازی ہے, ذرا میری بھی سن لیں. فریاد ہی ہم تو آج کو صرف فریاد کر سکتے, تو میری بھی فریاد سن لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ فوج کا بجٹ کاٹا عمران خان نے, کشمیر کا سودا کیا عمران خان نے, یہ بیانات جو آپ نے بھی سنائے ہیں یہ دیے عمران خان نے. اس کے علاوہ ریاستی اداروں کو کہا کہ وہ دہشت گردی کو پروان چڑھاتے رہیں, کس نے کہا؟ عمران خان نے. اس کے علاوہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے, بنگلہ دیش کے حوالے سے جو تقاریر کی وہ کس نے کی اداروں کے خلاف؟ عمران خان نے. اور غدار کون ہے؟ نواز شریف. کیونکہ نواز شریف جو ہے اس وقت جو حرکت جو باتیں کر رہے ہیں نا باہر سے بیٹھ کے, وہ غداری کے ضمن میں آتی ہے پاکستان میں. جی میں بالکل, اور یہ نہیں آتی, یہ جو سب ہوئی ہیں اور یہ سب پرانی ہو گئی, ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ. کل اب کی بات کر لیتے ہیں. کل آپ نے وہ دیکھی جو پریس کانفرنس کی میرے بھائیوں نے, ہاں جی, اس میں کون سے 2 جرنیلوں کا ذکر کیا کسی کا کیا ذکر؟ ان میں سے کوئی ایک چیف آف دی آرمی سٹاف تھے یا نہیں تھے؟ یہ کہا کہ وہ اپنی گود کے اندر بٹھا کے لوگوں کو پروان چڑھاتے رہے, کس نے کہا؟ یہ وہ وزراء نے. آئی جے آئی کے جو کہا کہ ہم نے پیسے دے کے انہوں نے, کس نے بنوائی آئی جے آئی؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ادارے آئی جے آئی بناتے ہیں تو وہ ہیں وفادار, وہ کہیں کہ جرنیل ملوث ہیں سیاستدانوں کو گود میں بٹھا کے کھلاتے ہیں تو وہ ہیں وفادار. وہ اگر کہیں اسد درانی صاحب کے انڈیا میں جا کے کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں تو وہ ہیں وفادار. اور وہ تمام باتیں جو انہوں نے کل کہیں اداروں کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کے حوالے سے, اگر وہ تمام باتیں جو کل انہوں نے برملا 3-4 وزراء نے بیٹھ کے پورے پاکستان کو سنائی تو وہ تھے وفادار, اور وہی باتیں نواز شریف نے پرسوں کی تو وہ تھے غدار. فیصلہ کر لیں ٹھیک ہے جی, کون غدار ہے کون وفادار ہے, اور وہی بات. بھٹی صاحب تو ایک نیوٹرل آربیٹر ہیں, میں مارا گیا. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرا انالیسس ہے کہ یہ جتنے پرائم منسٹرز ہیں یا لیڈر ہیں, جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ سپورٹ مانگتے ہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ سے, کام ان سے ہونی باتیں تو یہ ان سے کہتے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. ایک تو یہ پہلو. دوسرا یہ جو موڈ لگ رہا ہے آپ کو آل پارٹیز کانفرنس کا, آپ کو لگتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی, لیکن اگر یہ ہنگامے, یہ استعفوں کے مطالبے, یہ لانگ مارچ شروع ہو گئے تو بڑا پرابلم ہوگا, بڑی کنفیوژن ہوگی, بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کو زد لگے گی پاکستان میں. بھٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کامران بھائی کہ آپ اور مصدق ملک صاحب آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور یہ 2020 کھیل کے آپ نے بال میرے کوٹ میں پھینک دی ہے, یعنی میں ہی رہ گیا ہوں.
تو اور کیا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی غدار نہیں. میں تو شروع سے کہتا ہوں اس ملک میں الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی میں تو کبھی کسی کو غدار یا کافر نہیں کہتا, مجھ سے سارے زیادہ محب وطن ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میں مصدق ملک صاحب سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یعنی یہ پتہ نہیں کیوں میں اس پہ اڑا ہوا ہوں یا اٹکا ہوا ہوں یا کیا ہوں. اے پی سی کا کوئی نہیں. اے پی سی 3 پہلے ہوئی, چوتھی بھی ہو گئی, اور اس کے بعد 4 اور بھی کر لیں. اس کے بعد ان کا حق ہے بحیثیت اپوزیشن مظاہرے کریں, دھرنے دیں یا جلسے کریں. باہر سڑکوں پر نہ حکومت کو جانا چاہیے نہ بھجوانا چاہیے. اسمبلی کے اندر بھی ان کی وہ کر لیں, ان کو جو آئینی طریقہ ہے اس سے ہٹا دیں, جو بھی کریں یہ ان کا حق ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کروانے گئے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو حکومت نے بھجوایا تھا, عدالتوں نے ریلیف دیا, حکومت اور عدالتوں نے ریلیف دیا. حکومت نے ECL سے نام ہٹایا, ان کو باہر بھجوایا علاج کے لیے, اور وہ تشویشناک حد تک بیمار تھے, اور وہ 10 مہینے ہو گئے انہوں نے علاج نہیں, کوئی نہ اسپتال نہ علاج. اور حالانکہ بورس جانسن جو تھا وہ جب تشویشناک تھا وہ کرونا کے عین عروج میں اسپتال میں داخل ہو گیا, اور 23 اپریل کو برطانیہ میں بھٹی صاحب سوال کیا آپ کا تھی پرائیویٹ ہاسپٹل. بڑا لمبا سوال ہے لیکن آجائے ذرا پوائنٹ پہ. سوال یہ ہے میرا, یہ سوال آپ دیکھیں نا غریب آدمی جب بولنا شروع کرتا ہے تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں دوسرے غریب کی بھی سن لیں, یہ بھی اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہے ہیں آج کل مصدق صاحب کی پارٹی. جی بتائیں. اور یقین کریں میرے ساتھ آپ کے پروگرام میں ہمیشہ ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بھٹی صاحب پوائنٹ پہ ہیں, میں بریک لینے جا رہا ہوں. بھٹی صاحب جلدی چلے بھٹی صاحب ٹائم تھوڑا ہے, چلو ٹھیک. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا چھوڑ دیں. ایک جس عدالت نے ان کو ریلیف دیا تھا, لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اسی عدالت نے ان کو اشتہاری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک کیس میں اشتہاری قرار دیا, دوسرے کیس میں کارروائی جاری. کیا ایک عدالتی اشتہاری کو اے پی سی سے خطاب کرنا چاہیے تھا؟ چلیں جواب دیں سر. میں قانون کی نہیں بات, قانون آپ کو ٹھیک ہے جی, اخلاقی لحاظ سے کیا ایک عدالتی میں چاہوں گا کہ اجازت ملنی چاہیے. یہ سوال کا جواب دیکھیں, آپ نے سوال آخری لگا کریں, آپ کو بار بار آنا ہوتا ہے. آخری بات آخری بات نہیں آخری بات. اس جو جمہوریت ہے نا, یا جمہوریت ہوتی ہے, معاشرہ ہوتا ہے, قوم ہوتی ہے, فرد ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, اس کی پلر ہوتا ہے مین اخلاقیات. تو کیا یہ اخلاقی طور پر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو جو علاج کروانے گئے تھے سیاست کرنا یا وہاں سے تقریر کرنا اور اداروں کو ملیا میٹ کرنا یا جو بھی گفتگو انہوں نے کی, یہ کرنی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن یہ سوال آپ نے کبھی عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کو ہندوستان میں بیٹھ کے ہمارے اداروں کی تصدیق اس طرح کرنی چاہیے تھی؟ یہ جب جتنے پولیٹیشین ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے یہ کسی بھی حد تک, اور انہی اداروں سے جن اداروں سے یہ ہر وقت فیور لینا چاہتے ہیں, کام لینا چاہتے ہیں, اور آج بھی یہ کام لے رہے ہیں. یہ جو اتنے بڑے ایشوز اس ملک میں اندر ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ اگر نہیں کر پا رہی تو یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اور یہ اٹھ کے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اے پی سی سے پہلے ایک دن ملاقات, اے پی سی سے ایک دن پہلے ملاقات فرمائی جو پارلیمانی, اس میں بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اگلے پروگرام میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. ضرور جی. کیا گفتگو ادھر سے فرمائی گئی؟ کیا سر یہاں تو میں بریک آپ کے سوال کا جواب بریک کے بعد, یہاں تو پارلیمانی, یہاں پہ تو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہو تو شہری رحمان نے اس سوال اٹھایا کہ پارلیمانی لیڈران کی جب ملاقات ہوئی آرمی چیف اور DGI سے لاسٹ ویک, تو شہری رحمان نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر پاکستان کدھر ہے, وہ کیوں نہیں ہم سے یہ بات کر رہے ہیں جو بات ان کو کرنی چاہیے. تو اگر وہ بات بھی پرائم منسٹر نہ کر سکیں, اگر پرائم منسٹر جو ہے اپنے آپ کو کمپیٹیبل ثابت ہی نہیں کر رہے کہ وہ اپوزیشن سے ڈائیلاگ کر سکتے, اس کے لیے بھی ان کو آرمی چیف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ آرمی چیف کا قصور تو نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے کہ وہ اپوزیشن کو اتنے اہم ترین ایشو پہ بھی آن بورڈ نہیں لے سکتی. تو اس پہ آپ ان پہ الزام کیوں کرتے ہیں جو انکمپیٹنٹ پہ بات کریں؟ اخلاقی بات کا جواب یہ دیں گے. اور علی نواز ایوان صاحب سے پوچھوں گا کہ جو اے پی سی نے اگر اتنی بڑی تحریک چلا دی تو آپ یہ اکنامک ایکٹیویٹی کو کس طرح چلا پائیں گے, اور کچھ سوچا اس بارے میں آپ نے؟ ایک بریک لوں گا جی. Viewers, a very warm welcome back to this show. جواب ضرور دیں گے ارشاد بھٹی صاحب کا سوال ہے. علی نواز ایوان صاحب, یہ جو اے پی سی کا اعلامیہ ہے جس کے اندر یہ استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لانگ مارچ کا بات کی جا رہی ہے, جلسوں کی بات کی جا رہی ہے,
تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے, بات کرنی چاہیے؟ اکنامک ایکٹیویٹی ابھی ہماری آلموسٹ صرف سٹارٹ ہی ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ چیلنجز فیس کرنے پڑ جائیں گے آپ کو, پکڑ دھکڑ اور جلد سے جلوس. اچھا کامران بھائی, آپ کا 37 منٹ کا پروگرام ہو گیا ہے اور آپ نے مجھے جو ٹائم دیا ہے وہ 3 منٹ دیا ہے, 13 منٹ کا آپ کا پروگرام رہ گیا. اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں گے تو آپ کی مہربانی. جی پلیز پلیز. کر تو کچھ سکتے نہیں, ارشاد بھی آپ سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں. سر دیکھیں, میرے بھائی مصدق بھائی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بڑی بات کی کہ آپ تو اب منی ٹریل کی بات ہی نہیں کر سکتے. ہم نے یس ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بات کرتے منی ٹریل کی. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے یہ چھوٹ رکھی کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا, آ کے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر لگائیں. تو ہماری تو نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, مریم سے, ان کی پوری فیملی سے کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں, کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں. ہم تو کہتے ہیں جو پیسہ آپ نے چوری کیا اور جو پاناما پیپرز کے اندر آیا تھا اور جو کورٹ میں ججمنٹس آئی تھیں, آپ کی کنوکشنز ہوئی تھی, وہ پیسہ آپ پاکستان واپس لے آئیں. ہم نہیں پوچھتے بھائی ہم آپ سے, ہماری تو لڑائی تھوڑی, ہم تھوڑی کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالو. ہم یہ نہیں چاہتے مریم کو جیل میں ڈالیں, ہم نہیں چاہتے کسی اور کو ڈالیں جس نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا ہوا. ہم تو یہ چاہتے ہیں پاکستان واپس ہے. تو اچھا کیا مشدد بھائی, تو یہ آپ کے لیے بھی آفر ہے, پاکستان وہ پیسہ واپس لے آئیں, وہ ہماری بات, ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی. ہماری لڑائی تو اس چیز کے اوپر ہے. دوسرا جو تقریر ہے, ابھی آپ نے بڑا اچھی ایک بات کی کامران بھائی کہ خان صاحب نے یہ بات کی تھی انڈیا نے, مصدق بھائی نے اس کا انٹرویو بھی چلایا کہ چلا دیں, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی یہ کرتے. دیکھیں عمران خان صاحب آج سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہے. عمران خان صاحب پہلی دفعہ 24 سال کی سٹرگل کر کے پرائم منسٹر بنے, تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی ہے. مسائل ہیں کیا, میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو لگاتا ہوں اور بعد میں انہی کے خلاف تقاریر کرتا ہوں. میں الیکشن کمشنر کو لگاتا ہوں اپنی چوائس پہ, بعد میں انہی کے خلاف تقاریر کرتا ہوں. میں چیئرمین نیب کو لگاتا ہوں اور مرثیے پڑھنے لگ جاتا ہوں. اس کے بعد میں بلوچستان حکومت کو گرانے کی بات کرتا ہوں, عاصم باجوہ کی بات کرتا ہوں, بٹ میں زرداری صاحب کا نام نہیں لیتا جو کہتے تھے میں نے یہ گورنمنٹ ٹاپل کی ہے. اور اس کے بعد بیان چیک کریں, کیا آج تک کسی اور پرائم منسٹر, کسی اور پریزیڈنٹ, کسی کا بیان کبھی انٹرنیشنلی کوڈ ہوا ہے پاکستان کے خلاف؟ آپ کو اٹھا کے لیتے ہیں. ابھی نندن کا ICJ میں کیس چل رہا تھا, کون سی پاکستان کی شخصیت, ایکس وزیر اعظم تھے جن کے بیان کو کوڈ کیا گیا ICJ کے اندر؟ کون سے, جب انڈیا اپنا کیس دنیا میں لڑ رہا تھا بمبے اٹیکس پہ, تو کس پرائم منسٹر کا بیان پوری دنیا میں فلوٹ کر کے پاکستان کے خلاف کیس لڑا گیا؟ مجھے بتائیں, جو کارگل وار تھی اور جو انڈیا پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس پلیڈ کر رہا تھا, جس کو پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا تھا, کون سے محبوب وزیر اعظم, ہٹے کٹے وزیر اعظم تھے جن کا بیان انڈیا کوڈ کر رہا تھا؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں آرمی. بھائی ہم تو اپنے 2 ادارے بہت, باقی تو انہوں نے کوئی ادارہ چھوڑا ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک بات بتاؤں علی بھائی, چلی گئی اور کوئی ادارہ نہیں, کامران بھائی دس از ناٹ فیئر. دیکھیں میں 3 منٹ میں ٹوٹل آپ کے, میں نے آپ سے بات کرنی تھی لیکن چلے بول لیں آپ. دوسری بات, جی بولیں. اچھا سن لیں نا, سن لیں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار آپ آرمی کو کیوں ڈالتے ہیں بیچ میں, آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ڈالتے ہیں بیچ میں؟ اور بھائی جان مجھے ایک بتائیں, جب ہم ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ 34 ترامیم دے دیتے ہیں نیب کے اندر کہ ہم آپ فیٹ اپ کرانا چاہتے ہیں, ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے, اوکے نیب کے اندر یہ 34 ترامیم کر دیں 37 میں سے اور ہمارے کیس ختم ہو جائے. اور بھائی آپ نے آگے لے کے جانا ہے نا. انہوں نے کسی ادارے کو تو چھوڑا نہیں کہ آج کوئی ادارہ ہوتا صحیح طرح کام کر رہا ہوتا, نہ ان کی نااہلیت کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ نالے بھی ہمیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار NDA میں پلیز تم صاف کر دو. ہم یہ کہتے ہیں خدا واسطے یہ جو مسائل ہیں, جو بارشیں ہیں, سیلاب ہیں, پلیز اس کو بھی آپ دیکھ لو. اگر ہم کہتے ہیں کووڈ میں بھی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, لوکسٹ آ رہا ہے اس میں بھی بھائی ہمیں فخر ہے اپنے اداروں پہ, ہم چاہتے ہیں ہم ان سے کام لیں, ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم چاہتے ہیں مل کے ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں. پر خدا را یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کوئی کمپلیکس ہے, کوئی مجھے کوئی, میں خود ہی انہوں نے کہا تھا کہ ان کے دماغ تک نواز شریف صاحب کے آکسیجن نہیں پہنچ رہی, تو کوئی میں نفسیاتی کوئی ذہنی مریض ہوں, اور میں جب حکومت سے باہر جاتا ہوں تو میں اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں, ان اداروں کے بارے میں جن کے ہیڈز میں خود لگاتا ہوں. اور یہ میری پاس ہسٹری ہے, میری اپوزیشن کی تقریر ڈیفرنٹ ہوتی ہے, میری حکومت کی تقریر ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو کامران بھائی ہم نے آگے جانا ہے. اور آپ نے کہا APC سے بنے گا کیا, مجھے تو پتہ نہیں شہباز شریف کا کیا بنے گا, اور مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کا کیا بنے گا, شین لیگ کا کیا بنے گا. اصل یہ ہے کہ مجھے صرف ایک چیز پتا ہے کہ ادھر سے پاکستان آگے کی طرف جائے گا, اور الحمدللہ پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے. میں آپ سے یقین کریں بے تحاشا سوالات ہیں آپ کی اس بات پہ. میں اس لیے ٹھیک ہے, میں اس لیے سوال آپ سے نہیں کروں گا, پھر صدیق صاحب کہہ دیں گے مجھے ٹائم نہیں ملا. صدیق صاحب رسپونڈ کر دیں.
وقت تو ہی نہیں. سر میں کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب کامران بھائی مجھے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان سے. مسئلہ میرے نہیں ہے جی, میں نے ان سے جی جی مسئلہ میرے میں آپ دونوں میں نہیں ہے. جی 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 فخر, وہ کہہ رہے ہیں جی فخر ہے, ہمیں تو فخر ہے. جی فخر ہے تو بھائی بجٹ کیوں کاٹا ان کا؟ کس کا؟ فوج کا. فوج کا. اچھا, پاکستان کی تاریخ میں کون سی ایک حکومت ہے جس نے فوج کا بجٹ اچھا ان کو مسئلہ نہیں, ان کو مسئلہ ہے. اب کرنے تو دو بات. اچھا اب ہے نا مسئلہ. اب یار علی بھائی آپ جلدی کر رہے ہیں, اب آپ ان کو بات کر رہے ہیں. یہ دفاع آپ کے اکیلے ملک کا تو نہیں, ہمارا بھی ملک ہے. صحیح ہے. آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دفاعی بجٹ کاٹا, آپ کو فخر ہے اس بات پہ؟ آپ پاکستان کے دفاع کو کمزور کر رہے ہیں. پاکستان کی اس وقت جو اخراجات ہیں بھارتی, وہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ دفاعی اخراجات بڑھ گئے ہیں. کمزور کر رہے ہیں اور تقریریں کر کے آپ یہ تقریریں کر کے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ تقریریں کر کے پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں مصدق بھائی, اور ہم بجٹ کاٹ کے جس حالات میں آپ پاکستان کو چھوڑ کے. مصدق صاحب کمپلیٹ کر. اچھا جی, ان کو یہ فخر ہے اس بات پہ, یہ بجٹ کاٹ رہے ہیں. یہ 5 گنا ہو گیا دفاعی بجٹ بھارت کا, یہ بجٹ پاکستان کا کاٹ کے تو پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں. انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا, وہ ثالثی جو ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ کے آئے تھے کہ بھائی جان تم ثالث بن جاؤ, اس نے کہا بن گیا ثالث, انڈیا تو ہویا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, ایک ان کی اپنی وزیر کے, وہ ذرا کلپ چلائیں جو ان کی ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں, انہوں نے ان کے متعلق کیا کہا کہ انہوں نے فارن پالیسی کے ساتھ کیا کیا. یہ کھلواڑ انہوں نے اپنے جن شہیدوں نے جان دی ہے کشمیر کے لیے, ان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ ان کے ساتھ ایک ریزولوشن یہ پاس نہیں کر سکے. انہوں نے آ کے بولا ہمارے پاس 40 ملک, بات کرنے دیں, ابھی بات کرنے دیں, آپ گھبرائیں نہیں, اب نہ گھبرائیں. 40 انہوں نے کہا ہمارے پاس ملک ہے. یار یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں یار, یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو بند کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس 40 ملک ہیں, اور آخر میں جو 12-13 ملک چاہیے تھے ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر ریزولوشن پاس کرنے کے لیے, یہ وہ نہیں کر سکے. یہ فخر ہے ان کو ان شہادتوں کے اوپر. بھٹی صاحب کے سوال کا میں دیتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے, اور یار اس کو کیا ہو گیا آج, میرا بھائی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بڑا قریبی دوست ہے لیکن آج تو بہت ناراض ہو رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ باتیں کر دوں گا. انہوں نے الیکشن کمشنر کا فخر الدین جی ابراہیم کی مٹی پلیت کی, ان کو فخر ہے. یہ وہ اس وقت جج نہیں تھے جو انہوں نے جسٹس افتخار کے متعلق کہا الیکشن میں, اس وقت ان کی مٹی نہیں اداروں کی پلیت ہو رہی تھی. جس وقت انہوں نے ایم آئی کے بریگیڈیئر کا ذکر کیا تو یہ کون سے ادارے کا ذکر کر رہے تھے, کون سے ملک کی ایم آئی تھی جس کے بریگیڈیئر کی ٹیپ کی بات کرتے تھے, جو تھی نہیں, ان کے پاس سعید الزمان صریحاً غلط بات کر رہے تھے. یہ دیکھیں آج آپ نے اخلاقی لحاظ سے جواب ابھی تک نہیں دیا, کوئکلی دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے 10 سیکنڈ میں جواب کہ یہ جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے, جب بھی آپ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کریں, جب بھی علی بھائی آپ بڑے پھٹے باز ہیں یار, پھٹے باز نہیں ہیں, اپنی بات بھی کر لی اور ان کی بات ہونے نہیں دے رہے, بڑے پھٹے باز ہیں, گھبرا گئے ہیں, پھٹے باز نہیں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں درمیان میں چیخو کہیں لوگ سن نہ لیں اس کی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کا رویہ ہے, جب آپ بیٹھ کے بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو مانگ رہے ہیں اس وقت انہوں نے تمام سیاسی راستے جو ہے مضبوط کر دیے. یہ جو باتیں بتائی ہیں انہوں نے ہمارے علی نواز ایوان صاحب نے کہ انہوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, اس لیے ہم نے سارا کچھ فوج سے کروا رہے ہیں. کیا انہوں نے یہ بھی نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کے پاس, نون لیگ والوں نے, فارن پالیسی کی ویژن, ڈیل کس طرح کرنی ہے چائنا سے, ڈیل کس طرح کرنی ہے سعودی عرب سے, ڈیل کس طرح, یہ معاملات کس طرح دیکھنے ہیں, آئی پی پی کے معاملات کیسے دیکھنے ہیں, معیشت کیسے دیکھنا ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو اس کے بعد یہ گئے ادھر, یور ٹیک اور بھٹی صاحب ٹائم بڑا کم ہے, سوری, سارا ٹائم تو علی نواز ایوان صاحب لے گئے. پھر مسئلہ آپ نے یہ کامران, میں آفر کرتا ہوں کہ جی میں آفر کرتا ہوں کہ میرا ٹائم ڈیوائیڈ کر کے مصدق ملک صاحب اور علی اور یار بھٹی صاحب بتائیں, بھٹی صاحب مدر ٹریسا نہ منع کریں, جواب دے دیں پلیز, پلیز دے دیں, دے دیں میری خاطر. مجھے آج بننے دے مدر ٹریسا. یار حد ہو گئی, مدر ٹریسا کیوں نہیں, میں بھٹی کوئی نیکی کرے تو آپ کو قبول نہیں ہے. نہیں بھٹی کوئی نیکی کرے تو ماننے والی بات نہیں ہے. شاید بھٹی صاحب کو ایدی بنائے, مدر ٹریسا نہ بنائے. اچھا بھٹی صاحب آپ نے جواب نہیں نہ دیا, آپ نے مجھے لگتا ہے فیور کر دیے تھا پھر حکومت کی, ویسے آپ کرتے نہیں لیکن یہاں آپ نے کی ہے. بڑا پرٹیننٹ سوالات تھے میرے, یہ کہہ کے بریک لوں گا جی میں. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.